أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين، لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت والے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا. وآتى المال على حبه، اور مال سے محبت کے باوجود اس نے وہ مال دیا ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں غلاموں کو چھوڑانے میں، وأقام الصلاة وآتى الزکاة ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں، بچنے والے ہیں. قبلہ کے تبدیل ہونے کے بعد ایک تشویش تھی لاحق، کچھ مسلمانوں کو بھی تھا، کچھ اہل کتاب کو بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ازالہ فرمایا ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا نماز ادا کرنے کے لیے، یہ فی نفسی ہی ذاتی طور پر کوئی نیکی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ساتھ شامل نہ ہو تو کوئی بھی جہت، کوئی بھی سمت، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کوئی مقدس و محترم نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا کہ اس طرف منہ کر لو، تو جس طرف منہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں اس طرف منہ کرنا نیکی بن جائے گا. اللہ نے کہا مشرق کی طرف منہ کر لو تو مشرق کی طرف منہ کرنا ثواب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف منہ کرنا ثواب ہو جائے گا. تو ثواب اور نیکی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، کسی جہت، کسی سمت کو منہ کرنے میں یہ نیکی نہیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرو، اس میں کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی اس کی ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ نیکی ہے، اللہ کی ماننا، اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا. ایمان باللہ وحدہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد قیس سے پوچھا جب ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
کچھ عرصہ تک انہوں نے قیام کیا، کچھ دن رہے، پھر واپس جانے لگے تو انہیں حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پوچھا ان سے کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ حل تدرون بل ایمان باللہ وحدہ، تو کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا پر اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو، میری نبوت و رسالت کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو کرو، یہ ہے اللہ وحدہ پر ایمان۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا یہ نیکی ہے۔ مشرق یا مغرب کی طرف محض منہ کر لینا اس میں کوئی نیکی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری نماز جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت والے دن پر ایمان ہو، یعنی قیامت والے دن پر، اور قیامت کے دن کے اندر جو چیزیں ہیں، حشر، لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حساب کتاب لینا، میزان ترازو کا لگنا، لوگوں کے اعمال کا تولا جانا، پھر جنت اور جہنم، اور جنت اور جہنم کے بارے میں جو دیگر فروعات ہیں، ان ساری چیزوں پر ایمان، یہ یوم آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، یعنی فرشتوں کے بارے میں یقین رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس قدر معلومات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دی ہے، فرشتوں کے بارے میں اس پر ایمان یقین رکھے کہ فرشتے اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں کہا جاتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں، جس طرح کے مشرک کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ والکتابی، کتاب پر ایمان لائے، کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، یہ نیکی ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے، انبیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی بھیجے ہیں اول تا آخر، سب کے نبی اور رسول ہونے پر یقین رکھے۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، اور مال خرچ کرے، مال سے بندے کو محبت ہے، لیکن محبت کے باوجود وہ مال اپنا دے قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرے۔ ذوی القربى، قریبی رشتہ دار، قریب کے جو ہوتے ہیں، ان پر مال خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر معروف صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نفقہ، ہر خرچہ جو انسان کرتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں ہو تو وہ صدقہ ہے۔ فرمایا حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ مال خرچ کرنا قریبی رشتہ داروں پر، اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، والدین پر، بہن بھائیوں پر، آل اولاد پر، اور اسی طرح قریب کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان پر مال خرچ کرے۔ والیتامى، یتیموں کو دے، یتیم اس کو کہتے ہیں جو بہت ہو جائے، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یتم بعد احتلام، احتلام کے بعد، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں، پھر وہ یتیموں کی فہرست سے نکل جاتا ہے جب بندہ بالغ ہو جائے۔ اور یتیموں کو مال دینے کا مقصد
کہ ان کی جو زندگی ہے روزگار گزر بسر ان کا وہ اچھے طریقے سے پورا ہو۔ کئی یتیم بڑے امیر ہوتے ہیں تو اب محض یتیم ہونے کی وجہ سے ان کو صدقہ نہیں دینا، بلکہ ان کی حیثیت دیکھ کر کہ وہ مساکین ہیں یتیم، تو پھر دیگر مسکینوں کے مقابلے میں ان کا زیادہ حق ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ قربا میں، قریبی رشتہ داروں میں جو آپ کے ماتحت ہیں ان پر خرچ کریں، جو ماتحت نہیں ہیں، جن کا خرچہ آپ کے ذمے نہیں لیکن آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم کا خصوصی طور پر ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور عمومی طور پر جتنے بھی مساکین ہیں، قریبی رشتہ داروں کے یتیموں کے علاوہ سب مساکین، وابن السبیل، اور مسافر۔ مسافر کی پہلے وضاحت کی تھی کہ ایسا مسافر جس کے پاس سے زیادہ راہ مثال کے طور پر ختم ہو جاتا ہے سفر کے دوران، یا گم ہو جاتا ہے، جیسے جیب کٹ گئی، چوری ہو گئی، تو اب وہ سفر کے دوران آپ کہیں کو بھی صدقہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، صدقات اس کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکے، کسی منزل تک پہنچے، اس کو کھلایا پلایا جائے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، جو مانگنے والے، جن کو عام طور پہ فقیر کہا جاتا ہے۔ وفی الرقاب، غلام، ان کو آزاد کرنا، رہائی دلانا۔ اسلام نے بڑی ترغیب دی ہے غلاموں کی آزادی کے حوالے سے، اور غلامی کو ختم کیا ہے دین اسلام نے، لیکن یکدم ختم نہیں کیا، ترغیب دے دے کر ہی ختم کیا ہے کہ غلامی کا جو سلسلہ ہے انسانوں کو غلام بنانے والا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کام ہو جائے۔ صدقات سے بھی غلاموں کو آزاد کروانے کو حکم دیا، اسی طرح کفارات، کفارے، ان میں بھی بار بار کفارات میں بھی غلاموں کی رہائی اور آزادی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پہلے نمبر پر غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو پھر یہ کرے، نہیں کر سکتا تو پھر یہ کرے۔ تو غلاموں کو آزاد کرنا صدقے کے مال سے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ نماز قائم کرے مطلب 5 وقت باجماعت، صفیں درست کر کے، سنت کے مطابق، ارکان کی تعبیر کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سکون سے وہ نماز ادا کرے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا۔ اللہ نے عمومی صدقے کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ زکوٰۃ کے علاوہ فرضی صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، اس کے علاوہ بھی بندے کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نام کا صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، یعنی فرضی صدقے کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، بس کام پورا ہو گیا، پھر سال بھر چھٹی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری و ساری رہے۔ زکوٰۃ تو فرض تھی لازم، اس فرض اور لازم صدقے کے علاوہ نفلی طور پر بھی بندہ صدقات دے، اور صدقات دینے کس کو ہیں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے چند لوگوں کا، انہیں صدقات دے، اور اس کے علاوہ پھر زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدے کی پاسداری کرے، وعدہ وفا کرے، غدر نہ کرے، وعدہ نہ توڑے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور خصوصی طور پہ تنگ دستی میں، تکلیف میں، وحین البأس، اور جنگوں میں صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوں۔ تنگی تکلیف میں بسا اوقات بندہ وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وہ ایک عورت وہ بڑی جزا فضا کر رہی تھی کسی کی مرگ پہ، اپنے قریبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، کہتی ہے جا کے اپنا کام کر، جس پہ بیتتی ہے اس کو پتا ہے۔ بعد میں کسی نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے منع کرنے والے، روکنے والے ہیں۔ پھر وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے کے لیے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، آپ نے ایسے کہا، چلو آپ نے کہا تو اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پر ہو، چوٹ لگتے ہی
انسان جو صبر کرتا ہے اصل صبر وہ ہے، روز ہو کے تو آخر سب نے صبر ہی کرنا ہے، شور شرابہ مچا کے جزا فضا، پھر اخیر میں ساڈا تے صبر ہی ہے، یہ کوئی صبر نہیں۔ صبر یعنی جب بندے کو تکلیف اور مصیبت پہنچے اس وقت وہ صبر سے کام لے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، تنگ دستی میں صبر کرے، تکلیفوں میں صبر کرے، اور جنگوں میں لڑائی میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے اور یہی بچنے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، متقی ہیں، پرہیزگار یہی لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے اہل ایمان، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اس کی طرف ادائیگی کرنی ہے اچھائی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کہ اگر عورت قتل ہو تو اس کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے، چاہے قتل کرنے والا مرد ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پہ کچھ لوگ اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ معنی مفہوم نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، عورت اگر قاتل ہے تو پھر عورت کے بدلے کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ قاتل تو پھر بھی مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، جو قاتل ہے اسے ہی قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے والا غلام ہے، اس نے کسی آزاد کو قتل کر دیا، تو یہ نہیں کہ آزاد کی قیمت زیادہ غلام کی کم ہوتی ہے لہذا غلام کے بدلے کسی آزاد کو قتل کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو قاتل ہے غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، آزاد قاتل ہے، آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا تو قتل آزاد کو ہی کیا جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ وہ دور جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ اگر کسی غلام نے آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو جس قبیلے کا آزاد آدمی قتل ہوتا وہ قاتل کے قبیلے سے آزاد آدمی کو قتل کرتے، کہتے قاتل غلام ہے، ہمارا آزاد آدمی قتل ہوا ہے، ہم اس کے بدلے غلام سے قصاص کیوں لیں؟ اور بعض اوقات پھر کئی آزاد بندوں کو ایک کے بدلے قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، جو قاتل ہے اسی کو ہی قتل کیا جائے، یہ ہے قصاص، درست بدلہ۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب قتل کے بدلے قتل کے علاوہ یہ دوسرا طریقہ ہے دیت کا، کہ دیت دے دی جائے۔ پہلے قصاص ہی لازم تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قصاص کے ساتھ ساتھ دیت بھی، اس کی بھی اجازت دے دی کہ دیت لے کر بھی، خون بہا دے کر بھی قاتل بچ سکتا ہے، اور اس کا اختیار دیا مقتول کے ورثاء کو، کہ مقتول کے ورثاء وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ دیت لینی ہے یا قصاص ہی لینا ہے، اور دیت بھی پوری لینی ہے یا ادھوری لینی ہے۔ یہ مقتول کے ورثاء جو ہیں، مقتول کے جو اولیاء ہیں، عصابات، یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ کام۔ تو اگر کوئی معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے قتل کے بدلے قتل نہیں کرتے، چلو دیت دے دو، تو پھر فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے پیروی کرنی ہے، واداء الیہ باحسان، اور دیت اچھے انداز میں اچھے طریقے سے ادا بھی کرنی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی، سمجھایا ہے کہ چلو اس سے قتل ہو ہی گیا لیکن قاتل ہے بھی تمہارا مسلمان بھائی،
قاتل ہونے کے باوجود ہے مسلمان ہی اور وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے، اسے کچھ معاف کر دو، اس پر کچھ رعایت کرو۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، دیت لے لے اور دیت لینے کے بعد پھر قاتل کے اوپر چڑھائی کر دے، تو یہ بہت عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قصاص کے اندر زندگی، کہ قتل کے بدلے اگر قتل کیا جائے تو اس میں زندگی ہے۔ قاتل کو بھی قتل کر دو، ایک بندہ پہلے مرا ہے، جو مارنے والا اس کو بھی مار دو، اس میں زندگی ہے۔ اب قاتل کی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن اس سے معاشرے میں امن ہو جائے گا، قتل و غارت رک جائے گی۔ سعودی عرب میں موجودہ نظام یہی قصاص والا ہے، بے مثال امن ہے وہاں پہ، پوری دنیا میں اتنا نہیں جتنا وہاں پہ ہے۔ وجہ یہی حدود اللہ کا نفاذ ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، قتل ہوتے ہی نہیں، بہت کم۔ یہ بھی گزشتہ دنوں میں وہ ایک شہزادہ تھا، اس نے کسی آدمی کو قتل کیا، مقتول کے ورثاء نے قصاص پر ہی زور دیا، دیت لینے پہ راضی نہیں، قصاصاً اس کو قتل ہی کیا گیا، چاہے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک نمونہ اور مثال ہے، اور جہاں پہ قتل کے بدلے پتہ ہو قاتل کو کہ میں نے قتل ہو جانا ہے، کون وہاں جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے گا؟ یا اولی الالباب، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو، اگر وہ مرنے والا مال چھوڑے جا رہا ہو تو اس پر فرض کیا گیا ہے وصیت کرنا، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ وصیت پہلے اپنے سارے مال میں وصیت کرنا فرض تھا، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کے بارے میں بندہ وصیت کر جائے۔ حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، مطلب اس کو موت کے آثار دکھائی دے، نظر آئے، وصیت کرنا فرض ہے، پہلے بھی فرض تھا، اب بھی فرض ہے۔ لیکن قریبی رشتہ دار، والدین وغیرہ، ان کے لیے شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ لا وصیت علی وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ ہاں، جن کے لیے حصے مقرر نہیں یا جو حصہ دار نہیں بن رہے وراثت میں، ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ باپ میت کا زندہ ہے، موجود ہے، تو میت کا دادا وارث نہیں بنتا، دادے کے لیے وصیت کرے۔ 1 2 3 4 بیٹے میت کے زندہ موجود ہیں، اور میت کے پوتے بھی ہیں، پوتوں میں سے کچھ یتیم ہیں۔ اب یہ یتیم پوتا دادے کا وارث نہیں بنتا، اب اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، اور کرے گا زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی، وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیات نازل کر کے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیا جائے۔ یہ 2 آیات ہیں سورۃ نساء میں، ایک آیت آخر میں ہے، وراثت کے سارے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہاں پہ
حقداروں کے حق وہ ذکر ہو گئے ہیں سب کے، تو جو وارث نہیں بن رہا اس کے حق میں وصیت کر دینی چاہیے۔ پھر ضروری نہیں کہ قریبی رشتہ داروں اور والدین کے لیے ہی وصیت ہو، اور کسی کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ کوئی رشتہ دار نہ بھی ہو، کسی غریب مسکین کے لیے، کسی مسجد مدرسے کے لیے صدقہ کر جائے بندہ، یہ صدقے کی وصیت بھی کر سکتا ہے، لیکن کرے گا زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے وراثت والی آیات سے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ وصیت کا حکم صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے کل مال میں وصیت تھی، اب زیادہ سے زیادہ 1/3 مال میں، کم از کم جتنا بھی کم ہو، کیونکہ وراثت والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یعنی کہ یہ ترکہ تقسیم ہوگا وصیت کو پورا کر کے، قرض ادا کر کے۔ جو وراثت والی آیات میں حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ حصے قرض کی ادائیگی اور وصیت کی ادائیگی کے بعد دیے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا سننے کے بعد، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ وصیت میں تبدیلی کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کی، سننے والے نے اپنی طرف سے اس کے اندر کاٹ چھانٹ کر لی، تو یہ گناہ ہے۔ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ہاں وصیت سننے والا وصیت سننے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ وصیت کرنے والے سے غلطی ہو گئی ہے، پھر وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، جو ڈرے وصیت کرنے والے سے، جانفن حق تلفی او اثمن یا گناہ سے، کہ وصیت والے نے وصیت کرتے ہوئے حق تلفی کر دی ہے کسی کی۔ جنف کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بندے سے غلطی ہو جائے، اسم کہتے ہیں جان بوجھ کے عمدن جو بندہ غلطی کرے۔ وہ وصیت سننے والے نے وصیت سنی اور محسوس کیا کہ اس سے وصیت کرنے میں گڑبڑ ہو گئی ہے، انصاف نہیں کر سکا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ جن کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کے درمیان اصلاح کروائے، وصیت کو نہیں بدلے، جیسے سنی اس نے من و ان ویسے کی ویسے وصیت آگے پہنچا دے کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ وصیت صحیح نہیں ہوئی، لیکن کرنے والا کر گیا۔ اب یہ جن کے حق میں وصیت کی گئی ہے ان کو سمجھائے کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر اس نے یہ وصیت کی ہے، اب تمہاری وجہ سے وہ گناہ گار ہو، کوئی اچھی بات تو نہیں، ہونا یوں چاہیے۔ حق اور انصاف یہ ہے تو حق اور انصاف کو اپنا لو، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ مرتے ہوئے تمہارا فائدہ کر کے گیا ہے، مرتے ہوئے، تو اب تمہیں اس کے حق میں فائدے کا سوچنا چاہیے۔ فلا اسم علیہ، تو ایسا کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی 1/3 سے زائد کی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت باطل ہو جائے۔ ایک آدمی نے 6 غلام آزاد کیے مرنے کے بعد، کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تم آزاد، اس کا کوئی اور مال نہیں تھا، وہ فوت ہوا، غلاموں نے کہا آزاد ہو گئے، اب وارثوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 کے 6 کو بلا لیا، فَأَقْرَأَ بَيْنَهُمْ، قرآن دازی کی، قرآن دازی کر کے 2 کو آزاد کر دیا، وَأَرَقَّ أَرْبَعًا، اور 4 کو قید۔ اس نے تو مرنے کے بعد وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میرے سارے غلام آزاد، 6 تھے وہ 6 کے 6 آزاد ہو گئے۔ آپ نے 1/3 پر وصیت کو نافذ کر دیا، باقی جو 2/3 وہ وارثوں کو دے دیا۔ تو ثلث 1/3 سے زائد اگر کوئی وصیت کرے تو وہ وصیت شرعی طور پر ویسے ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وارث کے حق میں کوئی آدمی وصیت کرے، یہ میرا بیٹا زیادہ خدمتگار ہے،
لہذا اس کو یہ دے دینا، باقی پھر بانٹتے رہنا، تو یہ بھی ظلم اور جب زیادتی ہے، یہ وصیت بھی باطل ہو جائے گی۔ وصیت وارث کے حق میں ہے ہی نہیں، لا وصیت علی وارث ہے، وصیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ تمہارے لیے فائدے مند ان میں سے زیادہ کون ہے، لہذا اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق چلو گے تو پھر ٹھیک رہو گے۔